امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے قرآن کی ایک آیت ہے سورہ دخان میں، فما بکت علیہم السماء والارض وما کانوا منذرین، یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ دخان میں ہے، آسمان اور زمین کسی پر نہیں روئے، وما کانوا منذرین، اور نہ ان کے لیے کوئی مہلت دیا گیا، نہ ان کے لیے کوئی موقع دیا گیا۔ اس آیت کی تفاسیر بیان ہوئی ہے، مختلف تفاسیر اس آیت میں رونے سے کیا مراد ہے، آسمان و زمین کس پر روئے، کس پر نہیں روئے۔ علماء خطبہ یہاں تشریف رکھتے ہیں، جانتے ہیں قرآن کی تفسیر کا سب سے بہترین طریقہ تفسیر آیت بالآیت ہے، یعنی ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت کرے۔ اگر اس سے بھی تفسیر نہ ہو، آیت سے تفسیر نہ ہو تو کیا کریں گے؟ تو علماء فرماتے ہیں آیت سے اگر تفسیر نہ ہو، قرآن کی آیت کی تفسیر روایت کرے گی، حدیث کرے گی، یعنی اس آیت سے مراد یہ ہے، حدیث بتائے گی۔ بہت ساری کتابیں، بہت ساری تفاسیر اس موضوع پر لکھی گئی۔ مثلا اہل تشیع کے ہاں تفسیر علی ابن ابراہیم قمی تفسیر روائی ہے، تفسیر فرات کوفی تفسیر روائی ہے، یعنی ان میں صرف آیت ہے، آیت کے نیچے روایت ہے، پیغمبر کی حدیث یا ائمہ کی روایت موجود ہے کہ اس آیت سے مراد یہ ہے۔ اہل سنت کے ہاں تفسیر روائی تفاسیر میں سے مشہور تفسیر ایک در منصور ہے، الدر المنصور فی تفسیر المعصور، امام جلال الدین السیوطی کی تفسیر ہے۔ امام جلال الدین السیوطی اہل سنت کے ہاں پرکار ترین علماء میں سے ہیں، یعنی انہوں نے بہت سارے کام کیے ہیں، 2 تفاسیر لکھے، تفسیر جلالین اور در منصور، بخاری کے اوپر شرح لکھی، مسلم کے اوپر شرح لکھی، الاتقان فی علوم القرآن جیسی کتاب لکھی، بہت زیادہ کام کیا انہوں نے۔ ان میں سے ایک تفسیر در منصور ہے۔ در منصور میں 2 روایت اس آیت کے ذیل میں امام جلال الدین السیوطی نے نقل کیا۔ ایک ابراہیم نخعی سے ہے، ابراہیم نخعی مالک اشتر نخعی کا بیٹا ہے، وہ جو مختار نامے میں دکھایا ہوا ہے۔ ابراہیم نخعی ایک بڑا پہلوان تھا، صفین میں بھی موجود تھے۔ ابراہیم نخعی سے وہ حدیث کو نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے مراد فما بکت علیہم السماء والارض کی آیت کے نیچے کہتے ہیں کہ 2 شخصیت تاریخ میں ایسی گزری ہے جس پر آسمان روئے ہیں۔ راوی پوچھتے ہیں وہ 2 شخصیت کون ہیں؟ کہتے ہیں ایک حضرت یحییٰ ابن زکریا ہے علیہ السلام۔ حضرت یحییٰ ابن زکریا بھی بچپن میں ظلم کے ساتھ، مظلومیت کے ساتھ ان کو شہید کیا گیا۔ جب حضرت یحییٰ بچپن میں شہید ہوئے تو آسمان ان پر روئے۔ دوسری شخصیت حسین ابن علی ہے جن پر آسمان روئے۔ بکت السماء علی حسین ابن علی 40 صباحا، 40 دن تک صبح کے وقت آسمان رویا کرتا تھا، 40 دن تک۔ بعض میں لکھا ہے 4 اشہر، 4 مہینے روئے۔ ان سے پوچھا گیا وما بکاؤہا، آسمان کے رونے سے کیا مراد ہے؟ رونا، آسمان کا رونا کیا مطلب، کیسے روتے تھے آسمان؟ وہ کہتے حمرت اطرافہا، آسمان کے چاروں طرف پورا آسمان سرخ ہو جاتا تھا، لال ہو جاتا تھا۔ حسین کی شہادت کے بعد یہ واقعہ ہوا، ایک دوسرا حضرت یحییٰ ابن زکریا کے بعد۔ ان دونوں ہستیوں پر آسمان اور زمین نے گریہ کیا ہے کہ ان کی شہادت کے اوپر۔ ابھی ہم گریہ کرتے ہیں، مجلس کرتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ہم انسان ہیں، اشرف المخلوقات میں سے ہیں، لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام اور یحییٰ ابن زکریا پر آسمان نے گریہ کیا، آسمان روئے۔ کربلا کے تاریخ آپ دیکھیں، جب واقع کربلا پیش آیا، خامس علیبہ مظلوم کربلا ذوالجناح سے سرزمین کربلا پر تشریف لائے، تو حضرت مظلوم کربلا جوں ہی کربلا کے سرزمین پر تشریف لائے، زلزلہ آیا سرزمین کربلا پر۔ بعض روایت کی کتابوں میں ہے جو بھی پتھر اٹھاتے تو پتھر کے نیچے سے خون نکلتا ہے۔ اگر ہم آج حسین کے لیے گریہ کرتے تو کوئی نئی بات نہیں ہے، عجیب بات نہیں ہے۔
عزاداری، حسین کو سمجھنا، حسین پر گریہ کرنا، حسین پر رونا، حسین کی مظلومیت کو بیان کرنا، دو بحث ہے نا. ایک ثواب کا پہلو ہے، ثواب ملے گا. حسین کی مجلس میں آپ آئے ہیں، دور دور سے آئے ہیں، رات کے اس وقت آئے ہیں، کیوں آئے؟ ثواب ملے گا، اجر ملے گا. ایک یہ پہلو ہے. دوسرا پہلو ہماری ذمہ داری ہے شرعی اور اخلاقی. ہم نے مظلوم کے ساتھ دینا ہے. حسین ظلم کے ساتھ حسین کو شہید کیا گیا، مظلومیت کی حالت میں حسین کو شہید کیا گیا، تو ہمارا فریضہ ہے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں. کونوا للظالم حسما وللمظلوم عونا. مولا امیر فرماتے ہیں مظلوم کے مددگار بن جاؤ اور ظالم کے خلاف برسر پیکار ہو جاؤ. یہ اسلام کا درس، اسلام یہی کہتا ہے.